اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ ہینڈ شک کہتا ہے نا، ہاتھوں کو اٹھا کے ہینڈ شک۔ مطلب کوئی بندہ مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے ہینڈ شک، اے میرے مولا اب تک میں دنیا کے لہو لعب میں تھا، اب تک میں دنیا کے کھیل تماشے میں تھا، اب تک میں دنیا داری میں تھا، لیکن تیری آواز، تیرے نام کی آواز اذان کی صورت میں میرے کان تک پہنچی، میں اپنے دنیا کو چھوڑ کر کے اے اللہ اب تیری دنیا میں آ گیا ہوں۔ یہ مجرم تیری بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی بارگاہ، تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ مجرم سلنڈر کرتا ہے، اے میرے مولا اب میری غلطی کو معاف کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آیا ہے، اپنے آپ کو مجرم تو کہہ رہا ہے لیکن مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، تو بندہ اللہ اکبر کہنے کے بعد میں کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مولا میں تجھے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تمام تعریفیں ثابت ہیں اے اللہ تیرے لیے، تمام تعریفیں ثابت ہیں تیرے لیے، میں تجھے جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا جانتا ہے میرے بارے میں؟ اور بھی کچھ جانتا ہے؟ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ یہ نہ پڑھتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میں جانتا ہوں تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پلٹ کے پوچھتا ہے اے میرے بندے اور کیا جانتا ہے میرے بارے میں؟ میری طاقت کا اندازہ ہے تجھے؟ تو بندہ کہتا مالکی یوم الدین، اے میرے مولا اندازہ ہے تو قیامت کے دن کا ججمنٹ ہے، تیری بارگاہ میں سارے لوگ ہوں گے، فیصلہ تو ہی فرمائے گا۔ اے میرے مولا مجھے معلوم ہے تو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مالکی یوم الدین۔ اللہ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہتا کیا ہے؟ مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، میری طاقت کا اندازہ بھی ہے مجھے، تو اور میرے سے چاہتا کیا ہے؟ تب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ تو کہتا ہے کہ میری عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے چاہتا کیا ہے وہ تو بتا، کیا چاہیے تم کو؟ کہتا ہے بندہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری مدد کے بغیر تیری عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے تیری مدد کے بغیر تیری عبادت نہیں ہوگی، اس لیے تیری مدد چاہتے ہیں کہ تیری مدد ملے گی تو میں تیری عبادت کروں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ کے بندے میں اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کے بات کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب تم اس سے مدد چاہتا ہے، کیوں چاہتا؟ کس لیے؟ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ کے لیے چاہتا ہوں تاکہ میں سیدھی راہ پہ چلوں، مولا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ میرے ملت کے بزرگ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے معلوم ہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو جانتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی بات کرتا ہے، سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے، سیدھا راستہ ہے کون سا معلوم ہے؟ تو بندہ سے کہتا ہے معلوم ہے مولا، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے مولا جس بندے پہ تیرا انعام ہوا ہے وہی تو سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پہ ہوا، شہداء پہ ہوا، صالحین پہ ہوا، ان کا اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اے میرے مولا جن نیک بندوں پہ تیرا انعام ہوا ہے انہی کے راستے پہ ہم چلتے ہیں۔ کیا کہا بندہ؟ مولا جن پہ انعام ہوا ان پہ چلا دیتے۔ کہا چھوڑ کے جائے گا تو نہیں؟ کیا کہا؟ چھوڑ کے جائے گا تو نہیں؟ تب بندہ کیا کہتا ہے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب، کیا کہا؟
गैरिल मग़दूबी, ऐ मौला छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि उन पर तेरा गज़ब हुआ है। जो तेरे रास्ते पर नहीं है उन पर तेरा गज़ब हुआ है, इसलिए मौला मैं उनके रास्ते पे नहीं जाऊंगा। क्यों? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ मेरे मौला वो गुमराह हो चुके हैं इसलिए। ऐ मेरे मिल्लत के गयूर मुसलमानों, अब जरा सोचो तो सही, अल्लाह ने बंदे को कितनी प्यारी बात। अब अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या कहता है बताओ? अल्लाह ताला अपने बंदे से कहता है आया बहुत दिनों के बाद है, आया मुद्दतों के बाद है, जमाने के बाद आया है, लेकिन बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा है, बात करने का तरीका बड़ा प्यारा है, बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है। जरा कुछ और क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह क्या कहता है? जरा कुछ और सुना दे। जैसे बंदे से अल्लाह ने कहा जरा कुछ और सुना दे, तब बंदे को जहां से कुरान की आयत याद होती है वो पढ़ता है, पढ़ता है, सुनाता है। सुनाने के बाद में अब अल्लाह ताला फिर बंदे से कहता है आया मुद्दतों के बाद है, आया जमाने के बाद है, लेकिन बात करने का अंदाज बड़ा प्यारा है, बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है। ऐ मेरे बंदे तू अपने वादे में पक्का है ना? छोड़ के जाएगा तो नहीं? बात करने का तरीका बड़ा प्यारा है। क्या कहता है? जो सुनाया मुझे जरा एक बार और सुना दे। आप अगर कोई शायर ना पढ़ता है, अच्छा लगता है, 10 रुपया देके क्या कहते हैं एक मर्तबा और शेर को पढ़िए, एक मर्तबा और सुना दीजिए। बिला तस्वीर मेरा रब कहता है, बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है। एक मर्तबा और सुना दे। बंदा दूसरी रकात के लिए खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद में फिर से कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर से अल्लाह से बात करता है, फिर पूरी सूरत पढ़ने के बाद में फिर रुकू करता है, फिर सजदा करता है। अल्लाह ताला कहता है आया मुद्दतों के बाद है, मगर बात बड़ी मीठी मीठी कर रहा है, बात बड़ी अच्छी कर रहा है, बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है। अभी तक तो खड़े खड़े सुना रहा था, अभी तक तो खड़े खड़े सुना रहा था, अब जरा कुछ बैठ के भी सुना दे। अभी तक तो खड़े खड़े सुना रहा था, अब जरा बैठ के भी सुना दे। बंदा आयते में बैठता है और सुनाता है ऐ मेरे मौला अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ मेरे मौला मैं जानता हूँ तुझे, ऐ मेरे मौला ये जितनी इबादतें किया हो, ये जितनी इबादतें हैं, ये माली इबादत हो, ये जिस्मानी इबादत हो, ये बदनी इबादत हो, ये तमाम इबादतें तेरे नाम पे कर रहा, तेरे लिए ये कर रहा हो। तब अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे जानता कैसे है? तुम मुझे देखा नहीं, कभी मुलाकात मुझसे किया नहीं, तुम मुझे जानता कैसे है? मुझे पहचानता कैसे है? कभी मुझे देखा तो नहीं। तब बंदा कहता है ऐ मेरे मौला मैं नहीं देखा तो क्या हुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं नहीं देखा तो क्या हुआ? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मेरे मौला मैं नहीं देखा तो क्या हुआ? उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जो नबी तुझे
تو کیا ہوا؟ مگر میں دیکھا ہوں کہ میں اس نبی کی امت میں ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جو نبی معراج کی رات مجھے سامنے سے دیکھ کے آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آدم آئے کہا اللہ ایک ہے، ان کے امتیوں نے پوچھا بتاؤ دیکھا کیا؟ حضرت آدم نے فرمایا سامنے سے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے، کہا دیکھا کیا؟ کہا سامنے سے نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے، پوچھو آپ نے دیکھا کیا؟ کہیں گے نہیں دیکھا۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء آئے، سبوں نے کہا اللہ کو اللہ ایک ہے، پوچھو دیکھا کیا؟ کہا نہیں دیکھا۔ 12 شب کو 12 نور کو اللہ کے محبوب آمنہ کی گود میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے، میرے سرکار کو فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ اتنے قریب سے دیکھا کہ ثم دنا کی منزل میں سامنے میرا محبوب تھا، سامنے میں تھا، کسی چیز کا پردہ نہیں تھا، مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے تھے، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا قسم خدا کی میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی کہ کاش اللہ مجھے نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کی امتی بنا کے بھیجا ہوتا۔ اے میری ملت کے غجور مسلمانوں، آپ اس نبی کے چاہنے والے ہیں، اس نبی کی امت میں پیدا کیے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ نے شب برات عطا کیا، آپ کے لیے اللہ نے شب قدر جیسی رات عطا کی، آپ کے لیے اللہ اس لیے کہ میرے نبی کے امت گنہگار ہوں گے، سیہکار ہوں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے کے لیے، اپنے گناہوں کے بخشوانے کے لیے اگر وہ چاہے تو ان مقدس راتوں میں میری بارگاہ میں آئے، معافی مانگنا میرے بندے کا کام ہوگا اور اسے معاف کر کے اس کا نام جنتیوں میں لکھنا ہے۔ آج کی رات میں ضائع مت کیجیے، جسے اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگے، جسے روزی نہیں ہے وہ اللہ سے روزی مانگے، جو پریشان ہے اللہ سے پریشانی سے چھٹکارا مانگے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، دل سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم تمام صلاح سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو چکا ہے، اب زیادہ اور بھی علماء کرام سے بھی آپ کو سماعت کرنی ہے، اس لیے کہ کبھی اگر موقع ملے گا فرمائے فیضان تاج الشریعہ کانفرنس کا اہتمام کیے، علماء کو